اب یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اگر آپ کو مسلسل پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، آپ نے وضو کیا، مصلی تک آئے، صف میں داخل ہوئے، قطرہ نکل گیا، یعنی نماز کا ایک وقت، مثال کے طور پر ظہر سے لے کے اور عصر تک مسلسل یہی بیماری رہی کہ ادھر وضو کیا، ادھر آئے، قطرہ نکل گیا، یا رطوبت بہتی رہی، یا ریا خارج کی اتنی دقت ہے کہ بار بار ریا خارج ہو رہی دوا کرنے کے بعد بھی، تو حکم یہ ہے. یا دست بار بار آ رہے ہیں، دست کسی کو اتنی تیز آتے ہیں کہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بار بار لیٹرین کے چکر لگاتے تھک جاتے، تو ان کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اگر یہ چیز بہتی رہے اور نماز جانے کا خطرہ ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی اور بیماری ٹھیک نہیں ہو پائے گی، تو حکم شرع یہ ہے کہ آپ وضو کیجئے اور اس وقت میں جتنی چاہیں نماز پڑھ لیں. جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا آپ کا وضو کینسل. مثال کے طور پر عصر میں وضو کیا آپ نے، اب عصر میں آپ نماز پڑھتے رہے، اور جیسے ہی مغرب کا وقت شامل ہوگا اب آپ کو پھر سے وضو کر کے مغرب پڑھنا پڑے گی. اب جو لوگ قطرے کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں کہ صاحب ہمیں بیماری ہے، یا جو بیماریاں جو پریشانیاں گنائی ہیں اس وجہ سے اگر وہ چھوڑتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے. جو لوگ اس طریقے کی بیماری میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ شرعی مسئلہ اپنے مسجد کے امام سے، علماء سے معلوم کریں تاکہ ان کی کوئی نماز نہ چھوٹے.